تحریر فرمایا ہے کہ میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں، تو آدھی رات میں نے آواز سنی، نہ سو رہی تھی نہ جاگ رہی تھی، درمیانی کیفیت تھی۔ اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے، اور ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں اور ان کے لیے صلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے بھئی، اللہ کرے آپ کی وفات اپنے وقت پہ اسی حال میں ہو، خدا ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو، اس امت میں بہت سے افراد کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے، بہت سے افراد کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جب کوئی آدمی رات کو سوتا ہے پھر اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ بخاری کے شارح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے 14-15 جلدوں میں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا اور رات کو آنکھ کھل گئی تو میں نے یہی دعا جو تلقین فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی، تو پھر میں سو گیا۔ جب میں سویا تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ وہدو الی الطیب من القول، اور بہترین بات کی طرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے، وہدو الی صراط مستقیم، اور بدر الدین عینی اللہ نے تمہیں صحیح راہ پر رکھا ہے۔ یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے، اللہ کے بہت سے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے کرم سے کیا بعید ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے کیا بعید ہے۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ بہت احسانات فرمانے والا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں کتاب اللہ میں آپ دیکھیں، اللہ نے کہا ہم نے درگزر کیا، حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو نبوت دی تھی ان کو یہودیوں نے قتل کیا اور ہم نے درگزر کیا، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور پھر وہ بہرے ہو گئے، دل مارے گئے ان کے۔ اللہ نے بتایا پھر عذاب کیا آیا۔ انبیاء علیہ السلام کے قتل کو اتنی شدید چیز کو بھی جب کسی نے کلمہ پڑھا اور اللہ کی توحید کے اقرار کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دی، ثم عموا وصموا، پھر دوبارہ وہ اندھے اور بہرے ہوئے، پھر خدا کی پکڑ آئی۔ تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں، اللہ مبارک کرے آپ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسی چیزیں مل جائیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایسی بشارتیں ہوئی ہیں کہ تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے۔ جبریل امین نہیں آئے تھے؟ اب آپ کے پاس جبریل امین تو آنے سے رہے، انہوں نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں۔ آپ تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور وہ ایک چنگیر میں روٹی اور سالن وغیرہ رکھ کے لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے انہیں کہا ہے کہ ہم نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کروایا ہے جو صرف ایک موتی کے اندر ہے، اتنا بڑا موتی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا اس کو۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ غیب کی دنیا جو ہے نا یہ بہت وسیع و عریض ہے، نہیں انکار کرنا چاہیے۔ لوگوں کا مطالعہ کم ہوتا ہے، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ نے اپنے متعلق لکھا ہے، یہ مسئلہ صاحب روح المعانی نے اس پہ بڑی شدید تنقید کی ہے اپنی تفسیر میں، لیکن صوفیہ کیا یہ مسئلہ مسلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی شخص کو عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے میں نے 99 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا، کہیں تشریف لاتے ہوئے کہیں لے جاتے ہوئے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے 100ویں مرتبہ دیکھا تو میں پوچھوں گا۔ پھر ایک دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تشریف لائی، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ ارشاد فرمایا پوچھو۔ میں نے کہا میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ مجھ سے فرمایا تم جنتی ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور بغیر عذاب کے؟ فرمایا تمہارے لیے یہی صحیح۔ جواب یہ کمال کا ہے یہ نہیں کہا کہ ہاں
یا ایسے ہوگا؟ فرمایا یہی صحیح، مطلب یہ ہے کہ ہم دعا ایسی مانگیں گے کہ بغیر عذاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ کمال ہے اس جواب، نبوت کی شان ہے نا۔ بہت چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ دنیا میں جنت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ان پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ نے کیا پتہ کب یہ فیصلہ منسوخ کر دے، اس پہ بھی دھیان رہنا چاہیے۔